یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم مسلک اہل سنت کیوں نہیں کہتے؟ اگر ہم اہل سنت کے مسلک کے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت کہنا ہی کیوں ضروری ہے؟ غالباً اس کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کے بارے میں اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ مسلک اعلیٰ حضرت تو اس میں 2-3 کلپ آپ کو مل جائے گی۔ اس کا سب سے آسان اور سیدھا جواب یہی ہے کہ جس طریقے سے فرقہ باطلہ نے اپنے آپ کو، اگر آپ سنی کہتے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اسی طرح اگر آپ اہل سنت مسلک کا کہتے ہیں تو دیوبند کے حضرات بھی اپنے کو اہل سنت مسلک ہی کا کہتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر شیعہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگے ہیں۔ ان کے علماء نے اس بات کی تائید دلانا شروع کر دی، ان کو تاکید کرنا کہ آپ اپنا آپ کو سنی کہا کریں اپنی پہچان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں گے تو وہ بھی اپنا آپ کو کہے گا کہ میں سنی ہوں اور اہل سنت کا ہوں۔ تو علماء نے ان کو باطل چیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے، ڈیفرنٹ کرنے کے لیے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا۔ اب اس کے اندر کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا نہیں چاہتے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت تو ابھی یہ 5واں مسلک نیا بنائے، ہم مسلک اہل سنت کہیں گے۔ تو اس کے جواب میں ہمارا جواب یہ ہے کہ مسلک اہل سنت کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں، اور کسی نے بھی سنی عالم نے یہ نہیں کہا کہ مسلک اہل سنت کہنا جائز نہیں یا گناہ ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر اگر ایک علامت، ایک نشانی اور ایک مسلک اعلیٰ حضرت نام سے ایک پہچان ہے اہل سنت کی، تو اس کو کہنے میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ مسلک اہل سنت کہنا چاہتے ہیں ان کے پاس مسلک اعلیٰ حضرت کے ناجائز کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ناجائز اس کو اہل سنت کو نہیں کہتے۔ آپ مسلک اہل سنت کہیں، مسلک غریب نواز کہیں، جو آپ کو کہنا ہے کہیں، لیکن جب آپ مسلک اہل سنت کہیں گے اور بد مذہب بھی یہی کہے گا تو آپ کے اندر اور اس کے اندر کوئی خاص فرق واضح نہیں ہو پائے گا کہ آپ اہل سنت کے ہیں وہ بھی اہل سنت کا ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا نام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی پیٹ میں درد اور تکلیف ہے کہ غریب نواز کا نام کیوں نہیں لیا جاتا یا دوسرے لوگوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا۔ تو غریب نواز کا نام جو ہے بد مذہب بھی لیتے ہیں، آپ دیوبندی حضرات سے پوچھیں گے تو وہ بھی غریب نواز کا ماننے والا ہے۔ تو کیا جو غریب نواز کا ماننے والا ہوگا، ان کا چاہنے والا ہوگا، آپ ان کے ساتھ خلط ملط اختیار کریں گے، ان کے ساتھ ایکتا کریں گے؟ تو وہی چیز ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو دلوں سے بغض جو ہے نا، جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، سنیت کے نام پہ ہو، رافضیوں کا رفض ظاہر ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے فرقہ باطلوں کی جو منافقت ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے فقط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام لینے سے۔ تو اسی لیے وہ نام ایسا ممتاز ہے کہ جو باطل سے حق کو جدا کرتا ہے۔ علماء نے پھر اس کی نشاندہی کری کہ مسلک اہل سنت کی جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے، لیکن ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مسلک اہل سنت کہنا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی اہل سنت کا مسلک کہنا چاہے تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کہنے پر جو لوگ ممانعت کرتے ہیں یا تو وہ حاسد ہیں یا پھر وہ جاہل ہیں، ان 2 قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اگر اہل سنت کا مسلک کہنا ہے کہیں، لیکن یہ نام بد مذہبوں نے اپنا رکھا ہے، وہ اپنا آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں، فقط اس لیے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت یا پھر اعلیٰ حضرت کے نام سے نسبت دلائی جاتی ہے کہ ہم لوگ سنی بریلوی ہیں۔ ابھی لفظ بریلوی پہ بھی بعض لوگوں کے ایٹھن مروڑ شروع ہونے لگی ہے کہ جو مجاور صفت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ خدمت تو کیا ہی کر رہے ہیں غریب نواز کی، لیکن وہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ بریلوی ایک الگ چیز ہے اور اہل سنت ایک الگ چیز ہے، جبکہ وہ جاہل مطلق لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں۔ ان کو کافی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا کہ کچھ ایسے اہل سنت کے اندر نمک حرام لوگ ہیں کہ جن کو دین اور سنیت فری میں گھر بیٹھے ہوئے ملی ہے، ان کو معلوم بھی نہیں اس کے لیے علماء نے کتنی محنت کی ہے۔ آج نوجوانوں کو علماء کے خلاف بدظن کر کے یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا بریلوی وغیرہ نہیں ہیں، آپ سنی ہیں، اور وہ بریلوی یا مسلک اعلیٰ حضرت یہ نئی اور الگ سے چیز ہے، جبکہ مسلک اعلیٰ حضرت اور بریلویت یہ وہی چیز ہے جس نے سنیت کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور آپ لوگوں کو وہ زندہ سنیت کی جو ہے آگے باغڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے، اور آپ لوگوں کو وہ راستہ دکھایا ہے کہ اس حق مسلک کے اوپر رہنا ہے، یہ وہی جماعت ہے۔ مگر یہ کہ کسی کے چند لوگوں کے
भौंकने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम मसलक आला हज़रत कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आला हज़रत का मसलक ही अहले सुन्नत का जो है वो मसलक है। इसी को मसलक इमाम आज़म भी कहते हैं। किसी को ज़ाती ऐसा बुग़्ज़ हो दिल में कि आला हज़रत के बारे में या उनकी ज़ात से, और वो आपसे ज़िद बहस करता हुआ ज़रूर मिलेगा कि भाई अहले सुन्नत नाम लें, मसलक इमाम आज़म नाम लें, मसलक आला हज़रत नाम न लें। लेकिन कभी मसलक आला हज़रत वाला आपको ऐसा कहता हुआ नहीं मिलेगा कि आप मसलक आला हज़रत के अलावा मसलक अहले सुन्नत ना कहें या ये जायज़ नहीं है वग़ैरह वग़ैरह। तो ये ला इल्म किस्म की बातें हैं, छोटी अक्ल की बातें, कम इल्म लोगों की बातें, जो इस किस्म की बात करते हैं कि मसलक आला हज़रत नहीं कहना चाहिए। सही मौजूदा दौर के अंदर मसलक अहले सुन्नत की सही पहचान, ये आप समझ लें कि मसलक अहले सुन्नत की सही तर्जुमानी ही वो मसलक आला हज़रत के नाम से है कि जिसको आप लोग सुन्नियत कहते हैं। ये कोई जुदा चीज़ नहीं है, इसको जुदा समझने वाले जाहिल किस्म के लोग हैं। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।